اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. رسول ہے، سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں موجود نہیں ہے. قرآن صرف عرب والوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو پوری دنیا کے لیے. کیا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی قرآن ہے. جو بندہ اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، جو بندہ قرآن کی وہ ایک ایڈوکیٹ کھڑا ہوتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اب قرآن کریم فرقان حمید کے خود ساختہ تفسیر کر رہا ہے، خود ہی تشریح کر رہا ہے، اور کہنے لگا بھائی یہاں پر رسول سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جہاں پر رسول سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، اب اس کی اطاعت کریں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت ابن عباس فرماتے رسول اللہ نے فرمایا جو بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنی طرف سے، دنیا کے کسی مفسر نے نہیں لکھا معاذ اللہ کہ یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا ہے رسول، سب نے لکھا جہاں پر اللہ کے بعد اگر رسول کا ذکر ہے تو رسول ایک ہی ہوگا جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ نے فرمایا تمہیں میری اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہر ایرا گیرا کھڑا ہو جائے اور آپ اسے رسول سمجھیں اور اس کی اطاعت کرتے رہے، اس کے حلال اور حرام پر لبیک کہتے رہے. تو یہ وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم، جو قرآن کے معاملے میں بغیر علم کے کلام کرتا ہے، یعنی اس کو علم ہی نہیں، تفسیر کا اس کو پتہ نہیں، بیچارے کو قرآن کا اس کو معلوم نہیں، اس کو مفسرین کا کچھ پتہ نہیں، علماء نے اس پر کیا کیا لکھا کچھ نہیں پتہ، اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے کچھ نہیں پتہ. اپنی طرف سے بیٹھے کام اس کا ایڈوکیٹ ہے، کام اس کی وکالت ہے، لیکن وکالت چھوڑے اور قرآن اٹھائے اور لوگوں میں قرآن بیان کر رہا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا مقعدہ من النار، پھر وہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے جو بغیر علم کے قرآن بیان کر رہا ہے. جہنمی ہے وہ قطعی جہنمی ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی غلط تفسیر کر رہا ہے، اس کے معنی کو بدل رہا ہے، اس میں تحریفات کر رہا ہے، لوگوں کے اندر غلط مفہوم اور مضمون کو بیان کر رہا ہے. مجھے بیان فرمایا اگر یہی بات مان لی جائے کہ کسی کو بھی آپ رسول سمجھ لیں، بس جو بھی آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اس کی اطاعت کیجئے، تو پھر یہ قادیانی اٹھیں گے نا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیں گے اور کہیں گے ہم اسے اس لیے اللہ کا نبی مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کو رسول سمجھتے ہیں کہ یہ بھی رسول ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو آپ نے کھلا دروازہ کھولا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانیوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا ایسے جوہلا کو اپنا پیشوا نہ بنائے، ایسے جوہلا کو اپنا امام نہ بنائے. اور کمال کی بات یہ ہے یہ سر عام قرآن کی غلط تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، آس پاس کھڑے ہونے والے ان پر تھپ تھپیاں دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا بات کی، واہ کمال کی بات کر دی ہے. تو میں کہا مقعدہ من النار، یہ تو جہنمی ہے، تو نے اس کے دامن کو تھاما ہے، انشاءاللہ تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہوگا. یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے اور تو اس کو شاباشی دے کر شے دے رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے بجائے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، رسول سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آ جائے وہ رسول ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں پر رسول سے مراد قرآن میں جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی وہاں رسول سے مراد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو میرا